بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان پوسٹ نے بے شمار نمبر میں ویکینسیز ایڈورٹائز کیے ہوئے، تو آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو سکھا سکے کہ آپ نے کس طرح جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے، کس طرح جو ہے آپ نے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے، کہاں سے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے، اور کس طرح اس اپلیکیشن فارم کو فل کر دینا ہے، اور کس طرح جو ہے اپلائی کر دینا ہے۔ تو جو بھی خواہشمند حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں گوگل کی طرف، صحیح ہے؟ تو گوگل میں سب سے پہلے آپ آ کے یہاں پہ آپ نے پاکستان پوسٹ کو سرچ کر دینا ہے، پاکستان پوسٹ کو سرچ کر دینا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ جس طرح بھی آپ یہ سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے اسی طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ اس میں آپ نے اس کیریئر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، کیریئر پہ آپ نے کلک کر کے آپ کے سامنے اسی طرح جو ہے نا پیج شو ہو جائے گی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیریئر اپرچونٹی میں ریوائز ایڈورٹائزمنٹ پر اپوائنٹمنٹ آن ویکنسیز آف بی پی ایس 1/15 آپ پاکستان پوسٹ ڈپارٹمنٹ، تو اس میں ایڈورٹائزمنٹ پڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہو تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے، صحیح ہے؟ آپ جب بھی اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اسی طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ تو میں نے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈاؤن لوڈ اگین، صحیح ہے؟ تو آپ نے یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن فارم یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ تو وہ بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ کوریجنڈم ہوا ہے، تو یہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی میں نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ڈاؤن لوڈ اگین آ رہا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ تین چیزیں جب آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے اگلا پروسیس شروع کریں گے، صحیح ہے؟ تو ہم آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایڈورٹائزمنٹ پڑا ہوا ہے، اس میں مختلف ویکنسیز ہے، اس کے نمبر آف پوسٹ آپ کو شو ہوا ہے، اور لوکیشن آف ویکنسیز بھی آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کہاں پہ ہمارے ساتھ ویکنسیز موجود ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن بھی دی ہوئی ہے۔ کوٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وومن ہے، میرٹ ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد ڈومیسائل ڈسٹرکٹ بھی دیا ہوا ہے کہ کون سی ڈومیسائل ڈسٹرکٹ والے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف جو ہے ایڈریس بھی دیا ہوا ہے کہ آپ نے کہاں سے جب آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ نے اس ایڈریس پر سینڈ کر دینا ہے۔ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا اپلائی کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپلیکیشن فارم کی طرف، صحیح ہے؟ اپلیکیشن فارم ہمارے سامنے ابھی یہ پڑا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو صحیح طریقے سے فل کر دینا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن فارم جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپلیکیشن فارم میں سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فار دی پوسٹ، آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے، صحیح ہے؟ جس طرح آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پوسٹ ہے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، یہ سیریل نمبر 1 پہ جو ہے نا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹل سروس ہے، صحیح ہے؟ تو آپ نے اگر اس کو اپلائی کر دینا ہے تو آپ نے اس کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے؟ آپ نے اس کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے، اپلیکیشن فار دی پوسٹ، آپ یہاں پہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹل آفس، یہ اس میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے۔ ابھی اس کے بعد بی پی ایس ہے، تو اس پوسٹ کا جو بھی اسکیل ہوگا، بی پی ایس ہے، بیسک پے اسکیل ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ بی پی ایس کے سامنے لکھ دینا ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد پلیس آف ویکنسیز لکھی ہوئی ہے، تو یہ وہ جگہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کون سی پلیس میں جو ہے نا اپلائی کر دینا ہے، مطلب یہ لوکیشن آف ویکنسیز آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹل سروس کو اپلائی کر دینا ہے، تو آپ نے وہ لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، کہ آپ کے ساتھ جو بھی نزدیک ہو اور جس جگہ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو، تو وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ مطلب سینٹرل پنجاب سرکل لاہور آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے، تو اگر آپ اس جگہ پہ اپلائی کر دینا چاہتے ہیں اس پوسٹ کے لیے، تو آپ نے سینٹرل پنجاب سرکل لاہور کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے نا سیریل نمبر آف ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو اس ایڈورٹائزمنٹ کا جو بھی سیریل نمبر ہو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ سیریل نمبر ہم آپ کو دکھا دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ سیریل نمبر ہے، سیریل نمبر 1 ہے، صحیح ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ سیریل نمبر 1 لکھ دینا ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تصویر کی طرف، تو یہاں پہ آپ دوستوں نے تصویر جو ہے نا وہ اپنی یہاں پہ چپکا دینا ہے، بلو بیک گراؤنڈ والی، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اپلیکیشن ریفرنس نمبر پہ۔ اپلیکیشن ریفرنس نمبر جو ہے نا یہ آفیشیل کے لیے ہے، اونلی آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھ دینا ہے۔ ایلیجیبل ناٹ ایلیجیبل میں بھی آپ نے
کوئی بھی چیز نہیں لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیم کی طرف، تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام دینا ہے، اور نام اسی طرح دینا ہے کہ بلاک لیٹر میں آپ دینا ہے، کیپٹل لیٹر میں، صحیح ہے، آپ نے دینا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلاک میں جو ہے نا، اگر آپ کا نام دو ورڈز پہ جو دو ورڈز ہو نا، جس طرح محمد عاطف ہے، صحیح ہے، تو محمد آپ نے سب سے پہلے لکھ دینا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ایک کھانے کو، ایک بلاک کو جو ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد عاطف کو لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ تو محمد اور عاطف میں آپ نے گیپ دینا ہے۔ اس کے بعد فادر نیم آپ نے لکھ دینا ہے، وہ بھی اسی طرح لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد CNIC نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جنڈر آپ نے لکھ دینا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے کہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ لکھ دینا ہے، ڈے، منتھ اور ایئر، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ایج آن کلوزنگ ڈیٹ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ایج آن کلوزنگ ڈیٹ جو ہے نا، وہ آپ نے کس طرح فائنڈ کر دینا ہے، مطلب اس ایڈورٹائزمنٹ کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے، اس ایڈورٹائزمنٹ کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے نا، اس پر آپ کی کیا ایج ہوگی، تو وہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے۔ تو وہ آپ نے سمپلی گوگل پہ آنا ہے، میں آپ کو طریقہ سکھا دوں گا، صحیح ہے۔ آپ نے سمپلی گوگل پہ آنا ہے، یہاں پہ ایج کیلکولیٹر کو سرچ کر دینا ہے، ایج کیلکولیٹر کو سرچ کر دینا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کھل جائے گی نا، تو مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا 1 جنوری ہے، اور یہاں پہ آپ کی تاریخ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ 4 ہے، 4 جنوری ہے، اور 2000 آپ کی پیدائش ہے، صحیح ہے۔ تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد یہ آپ نے یہاں پہ ایج ایٹ دی ڈیٹ آپ نے وہ تاریخ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، وہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کی، تو اس کی جو ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 27 ہے، 27 اگست 2022۔ تو کیلکولیٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، تو آپ کے سامنے ایج شو ہو جائے گی، 22 ایئر 7 منتھس 23 ڈے۔ تو آپ نے جو ہے 22 ایئر 7 منتھس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایج آن کلوزنگ ڈیٹ، تو اس میں ایئر لکھ دینا ہے، 22 لکھ دینا ہے، اور 7 منتھس لکھنے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل پروونس ہے، تو جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے اس کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ اور ڈومیسائل ڈسٹرکٹ میں آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کا، جس ڈسٹرکٹ میں آپ نے ڈومیسائل بنایا ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ کوٹا اپلائیڈ پار میں آپ نے وہ کوٹا لکھ دینا ہے جس کوٹے پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہوتا ہے، مطلب مثال اگر وومن کوٹا ہے تو آپ نے یہاں پہ وومن کوٹا پہ یہاں پہ وومن کوٹا لکھ دینا ہے، یا اگر میرٹ پہ ہے تو میرٹ پہ آپ نے لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نیشنلٹی آتی ہے، تو نیشنلٹی پاکستانی مثال آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ ریلیجن ہے تو ہمارے اسلام ہے۔ ای میل پہ آپ نے اپنا ای میل یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ میلنگ ایڈریس میں آپ نے اپنا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پرسنل نمبر ہے، موبائل نمبر، پرسنل موبائل نمبر میں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے، وہ بھی وہ موبائل نمبر جو پورٹیبل نہ ہو، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایکیڈیمک ریکارڈ میں جو ہے کوالیفیکیشن لکھ دینی ہے، اور سب وہ لکھ دینی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پروفیشنل کوالیفیکیشن میں آپ نے وہ کوالیفیکیشن لکھنی ہوتی ہے جو ایکسپیرینس کے طور پہ آپ نے کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے IT کیا ہوتا ہے، یا کوئی دوسرا جو ہے وہ کورس کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے یہاں پروفیشنل کوالیفیکیشن پہ لکھ دینی ہے۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹ کے حانے میں آپ نے، اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہو، سرونٹ ہو، تو آپ نے یہاں پہ یس لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ نیم آف دی ڈپارٹمنٹ لے کے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ ڈیزگنیشن مطلب آپ کی وہاں پہ کیا عہدہ ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پوسٹل آرڈر کی طرف آتے ہیں، تو یہ پوسٹل آرڈر یا ACG 67 نمبر جو ہے، یہ وہ پوسٹل آرڈر ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا، تو آپ نے اپنی پوسٹ آفس جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ میرے لیے جو ہے پوسٹ آرڈر تیار کر دے، تو وہ آپ سے جو ہے 500 روپیہ اس کی لے گا، کیونکہ یہ اس اپلائی کے لیے فیس ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے یہاں پہ پوسٹل آرڈر تیار کر دے گا، تو وہ آپ نے یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے، صحیح ہے۔ آپ نے اماؤنٹ میں 500 لکھنا ہے، اور نیم آف پوسٹ آفس، جس پوسٹ آفس پہ آپ اپلائی کر رہے ہو، تو وہ آپ نے یہاں پہ نیم آف پوسٹ آفس لکھ دینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی تاریخ کو جو ہے نا یہ اماؤنٹ پے کیا ہوا ہے اس پوسٹ آفس سے، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے انڈر ٹیکنگ ہے کہ I do hereby undertake that information provided above by undersigned
undersign is correct to the best of my knowledge. I am also aware that any false information will lead to disqualification of my candidature. صحیح ہے. تو آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھ دینا ہے اور اپنا سگنیچر لکھ دینا ہے, سگنیچر کرنا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈاکومنٹس ہو, مطلب میٹرک کی ہو, ایف ایس سی کی ہو, ڈومیسائل ہو, سی این آئی سی ہو, تو وہ آپ نے اس کے ساتھ اسٹیپل کر دینا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے اس کو اسٹیپل کر کے اس کو اس ایڈریس پر لکھ دینا, اس ایڈریس پر آپ نے سینڈ کر دینا ہوتا ہے جس پوسٹ آفس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو. تو وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ آپ کون سے جو ہے نا ایڈریس پہ آپ سینڈ کرو گے. صحیح ہے. تو ہم ایڈورٹائزمنٹ کی طرف چلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پوسٹل سروس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو آپ نے اس کے نیچے آ کے یہاں پہ جو نیچے لکھا ہے نا, اپلیکیشن فار دی ابو مینشن پوسٹ شوڈ بی ایڈریسڈ ایٹ دی فالوئنگ ایڈریس. تو آپ نے اس ایڈریس پہ اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹریٹ جنرل پاکستان پوسٹ G8 پور اسلام آباد, اس ایڈریس پہ آپ نے جو ہے نا یہ سینڈ کر دینا ہے. یہ ان پوسٹوں کے لیے ہے. یہ جو نیچے پوسٹ اویلیبل ہے ہمارے ساتھ, ان کے لیے الگ الگ ایڈریس ہے. صحیح ہے. اس کے نیچے جو ہے نا ایڈریس لکھا ہوتا ہے, تو آپ نے اس ایڈریس پہ اس کو سینڈ کر دینا ہے. صحیح ہے. تو امید ہے کہ آپ دوست اس ویڈیو پہ سمجھ چکے ہوں گے, اور اگر اس کے بعد بھی آپ دوستوں کو کوئی دشواری سامنے آ رہی ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے بعد ہم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.